الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، آپ کو جو یہ کتاب نظر آ رہی ہے قرآن پر عمل، یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اس میں جو واقعے لکھے گئے ہیں وہ زندگی میں گزرے ہوئے سچے واقعات ہیں جس کو کتاب کی شکل دی گئی ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ایسے واقعات ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں کام آنے والے ہیں، اور اسی میں سے ایک سچا واقعہ آج میں آپ کو سناؤں گی۔ کوکنگ کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا ایک سچا واقعہ سنیں گے۔ تو کہانی کی شروعات اس طرح ہوتی ہے۔ اپنی مہمان کا میں نے پرجوش خیر مقدم کیا، مگر وہ پریشان حال، افسردہ، خاطر اور غمگین تھی۔ مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ میں ان سے پہلے کب ملی ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس نے مجھ سے میرے گھر آ کر ملنے کا کہا تو میں نے اسے فوراً بلا لیا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کی افسردگی کا سبب کیسے دریافت کروں کہ مہمان خاتون نے کہا، اللہ آپ کو معاف کرے، آج سے چند ماہ پہلے آپ لیکچر دینے کے فوراً بعد درسگاہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر اس دن آپ کو جلدی نہ ہوتی، آپ میری بات سن لیتی۔ اگر اس دن مجھے آپ سے ملنے کا موقع مل جاتا، اگر میں آپ سے مشورہ کر لیتی تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا ہے۔ میں نے اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، میری پیاری بہن، اگر مگر تو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، آج کی بات کریں، نئے دن نئی امیدیں کی بات کریں۔ سختی کے بعد آسانی آتی ہے، تکلیف کے بعد آرام ملا کرتا ہے۔ خاتون یہ سن کر رونے لگی۔ میں نے اس کو تسلی دی، اس کے آنسو خشک کیے، اسے پانی کا ایک گلاس پلایا۔ میں برابر اس کی دل جوئی کرتی رہی، حتیٰ کہ وہ پرسکون ہو گئی اور اپنی داستان درد غم سنانا شروع کی۔ اس دن میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، اپنے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ میری بیٹی بیمار تھی، بہت زیادہ بیمار۔ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ میں اسے کسی مشہور پیر کے پاس لے جاؤں۔ وہ پیر جعلی تھا۔ میں اپنی مجبوری، نادانی، کم علمی، کم تجربہ کاری اور کسی صاحب علم کے مشورہ و نصیحت کے لیے دستیاب نہ ہو سکنے کے بنا پر گھر والوں کی بات مان لی۔ میں اپنی بیٹی کو اس جعلی پیر کے پاس لے گئی۔ اس پیر نے عجیب بات کہی، تیری بیٹی بیمار ہے اور اس کی بیماری کا سبب تو خود ہے۔ تو جو اس کی ماں ہے، ایک جن تیرے وجود کے اندر داخل ہے جو تیری بیٹی کو بیمار کیے ہوئے ہے۔ اگر تو اپنی بیٹی کو شفا و صحت دلانا چاہتی ہے، تندرست دیکھنا چاہتی ہے، تو پھر تیرے وجود سے وہ جن نکالنا پڑے گا۔ یہ سب اس عورت کی باتیں سن کر میں نے فوراً کہا، یہ تو دھوکے باز آدمی ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، دجال صفت کے ہوتے ہیں۔ تو اس خاتون نے مسکرا کر کہا، کاش یہ الفاظ اس روز آپ کے منہ سے سن لیتی جس دن میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ افسوس، یہ الفاظ میں نے آپ سے سنے نہ کسی اور سے۔ اس جعلی پیر کی بات ہم سب نے مان لی۔ میرے گھر والوں اور میں نے اس عامل کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ وہ فلاں روز ہمارے گھر آئے گا تاکہ وہ میرے وجود سے جن نکالنے کی کارروائی کرے گا۔ وہ مقررہ دن اور وقت پر آ پہنچا۔ اس نے آتے ہی مختلف ہدایات دی۔ اس نے بتایا کہ وہ بچی کی ماں کے ساتھ تنہا کمرے میں داخل ہوگا کیونکہ یہ جن بہت طاقتور ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر مشتعل ہو جائے اور کسی کو نقصان پہنچا دے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ عامل اور جن کے مابین سخت مورکہ آرائی کا اندیشہ ہے، اس لیے اگر آپ مریض بچی کی ماں کی چیخیں سنیں تو گھبرائیں نہیں، یہ دراصل جن کی چیخیں ہوں گی۔ اس وقت کوئی اندر آنے یا مداخلت کی کوشش نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگوں کی دخل اندازی سے ماں کو کوئی نقصان پہنچے، اس کی زندگی کو خطرہ پیش آئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جن دخل دینے والے کو پکڑ لے۔ میرے سادہ سیدھے گھر والوں نے عامل کی بات مان لی اور اس سے مکمل فرما برداری کا یقین دلایا۔ انہوں نے اسے میرے ساتھ تنہائی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اسے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ دروازہ اندر سے بند کر لے۔ میں اس وقت خوفزدہ اور پریشان تھی، دیکھوں میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ جلد ہی میرا خوف اور پریشانی سخت گھبراہٹ میں بدل گئے جب مجھے اس عامل کی حقیقی ارادوں کا پتہ چلا۔ تھا کہ تنہائی سے فائدہ اٹھائے، مگر میں نے شدید مزاحمت کی اور پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ دروازہ کھولی اور میں روتی ہوئی باہر نکل آئی۔ میرا حجاب کشمکش میں اتر گیا۔ اگر میں باہر بھاگنے میں دیر کرتی تو میرے کپڑے بھی پھٹ جاتے۔ قدرتی طور پر میرے گھر والوں نے اسے عامل اور جن کی مابین لڑائی سمجھا۔
میں نے بھی بہتر یہی سمجھا کہ اپنے گھر والوں کو اصل حقیقت پر مطلع نہ کروں تاکہ میرے خاوند میرے بارے میں کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ اس باہمت خاتون کی یہ بات سن کر میں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے اسے بتایا، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ایک کہانی ہے جو 20 سالوں سے دہرائی جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہوتی بہت ہے مگر سامنے بہت تھوڑی آتی ہے۔ آپ اللہ کا شکر کیجئے کہ سلامت رہیں اور اس مکار و دغاباز عامل کی حقیقی نیت کو سمجھ گئیں۔ آپ نے دلیری سے کام لیا